بخشی نے کہا اگر تم ہمیں ساری بات سنا دو تو کوئی حرج تو نہیں؟ ایلی نے کہا نہیں، لیکن جا کو پتہ نہ چلے۔ بخشی اور بخاری سے مل کر ایلی کو عجیب سی تسلی ہو گئی، حالانکہ انہوں نے کسی امداد کا وعدہ نہیں کیا تھا۔ ایلی پکڑے جانے کے خوف سے آزاد تھا، اسے صرف یہ ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو وہ سوموار کی رات ٹھیک 2 بجے نہ پہنچ سکے۔ آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا اس بارے میں اس نے کچھ نہ سوچا تھا۔ اگلے روز بخشی اور بخاری اس کے پاس آئے اور اسے موہم سی تسلی دے کر چلے گئے۔ ان کے انداز سے معلوم ہوتا تھا وہ انتظامات میں مصروف ہیں۔ سوموار کی شام وہ ایلی کو باہر لے گئے۔ پارک میں ایک بینچ پر بیٹھ کر بخاری نے کہا، دیکھو بھائی الیاس، ہم سے جو ہو سکا ہم نے کیا، اب غور سے سنو۔ رات کو تم سفید منزل تک اکیلے جاؤ گے، لیکن فکر نہ کرنا، کوئی مشکل پڑی تو ہم تمہارے بالکل قریب ہوں گے۔ اگر بات بن گئی تو اسے لے کر ناؤ گھر کی طرف مت آنا، بلکہ متضاد سمت میں چلتے ہوئے سڑک پہ پہنچ جانا۔ سڑک وہاں سے 40-50 قدم دور ہے، وہاں ایک موٹر کھڑی ہوگی، وہ موٹر تمہیں سیدھا کراچی لے جائے گی۔ ایک بار تم بخیر و عافیت کراچی پہنچ جاؤ، آگے اللہ مالک ہے۔ ایلی نے محسوس کیا جیسے وہ 2 فرشتے ہیں جو اللہ واسطے اس کی امداد کر رہے ہیں، بے مقصد اور بے لاگ۔ میں اس کی آنکھوں میں شدت شکر گزاری سے آنسو آ گئے۔ بخاری ہنس پڑا، ہم یہ کام تمہارے لیے نہیں کر رہے، اس لیے احسان مندی یا شکر گزاری کا کوئی موقع نہیں۔ پھر اس نے آہ بھری اور گلو گیر آواز میں بولا، جو خود روشنی سے محروم کر دیے گئے ہوں وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں مسرت محسوس کرتے ہیں۔ تمام تفصیل بتانے کے بعد وہ ایلی کو سفید منزل کی طرف لے گئے اور عملی طور پہ سمجھانے لگے، یہ دیکھو تمہیں گلی میں اس طرف سے آنا ہے، موٹر یہاں کھڑی ہوگی عین اس جگہ، ہم یہیں ہوں گے تمہارے قریب ہی، یہ نہ سمجھنا تم اکیلے ہو۔ اسے اچھی طرح سمجھانے کے بعد جب وہ ناؤ گھر پہنچے تو 9:30 بج رہے تھے۔ وہ زینہ چڑھ کر سیدھے نیم چھتی میں آ گئے تاکہ بھا جا یا پال کو ان کی آمد کا علم نہ ہو، لیکن دروازے میں جمال کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جمال کو دیکھ کر ایلی کے رگ و پے میں یہ احساس سرایت کر گیا کہ اس نے جمال کو دھوکہ دیا ہے۔ اس نے احساس گناہ سے خلاصی پانے کی شدید کوشش کی مگر ناکام رہا۔ یہ احساس اس پر اتنی شدت سے طاری ہوا کہ اسے لگا جیسے وہ جمال کے روبرو کھڑا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس نے اپنا دل کڑا کر لیا، اس ڈر سے کہ کہیں وہ جمال کے قدموں میں گر کر معافی مانگنا شروع نہ کر دے۔ جمال آگے بڑھا، کیا ہوا ایلی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایلی نے اسپات میں سر ہلا دیا۔ اور بخشی جی، بخاری جی، کیا حال ہے؟ جا سے ملنے آئے تھے کیا؟ وہ دونوں ہاں کہہ کے خاموش ہو گئے۔ جمال نے اشارتاً پوچھا، ان کا حال سناؤ۔ ایلی نے کہا، ٹھیک ہیں۔ کوئی آیا تھا؟ نہیں۔ خط بھی نہیں؟ نہیں۔ پیغام؟ نہیں۔ تو بات ختم ہو گئی؟ ہاں۔ جمال مایوس ہو گیا اور برساتی کے باہر کوٹھے پہ ٹہلنے لگا۔ بخاری ایلی کے قریب آیا، یہ تمہارے ساتھ تھا؟ ہاں۔ الیاس، ساتھی کو اپنے خلاف کر لینا دانش مندی نہیں، اسے بتا دینا چاہیے، اس سے تو بات ویسے بھی چھپی نہ رہے گی۔ کیسے بتاؤں؟ کچھ دیر بعد جمال دوبارہ نیم چھتی میں آیا۔ ایلی، انہوں نے بلایا تو نہیں تھا؟ بلایا تھا۔ کب؟ آج۔ آج؟ ہاں، رات 2 بجے۔ حیرت سے جمال کا منہ کھلا رہ گیا، دفعتاً اس نے محسوس کیا کہ تمام بات چیت بخشی اور بخاری کے سامنے ہو رہی ہے۔ بخاری نے پہلی مرتبہ جمال کو مخاطب کیا، بھائی جمال، بات یہ ہے آج الیاس جا رہا ہے اس لڑکی کو ساتھ لے کر۔ کیا؟ ایلی، تم جا رہے ہو؟ ہاں۔ کس کے ساتھ؟ چھوٹی کے۔ حد ہو گئی، کہاں جا رہے ہو؟ پتہ نہیں۔ حد ہو گئی یار، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا خط آیا تھا کیا؟ ہاں۔ گجری کے ہاتھ؟ نہیں۔ پھر؟ ڈاک سے۔ دکھاؤ۔ ایلی نے سادی کا خط لفافے سمیت جمال کی طرف بڑھا دیا۔ جمال نے لپک کر خط پکڑا، پھر بے صبری سے رکا نکال کر روشنی کے نیچے کھڑے ہو کے پڑھنے لگا۔ دیر تک وہ وہاں کھڑا رہا، نہ جانے اس نے کتنی مرتبہ خط پڑھا۔ حد ہو گئی یار، مبارک ہو تمہیں، اس نے ایلی کو خط واپس دیتے ہوئے کہا۔ جمال صاحب، بخاری نے کہا، آپ تو انہیں جانتے ہوں گے، کیا خیال ہے، لڑکی آئے گی؟ جمال نے کہا، ہاں آئے گی۔ مطلب بات پکی ہے نا؟ ایلی کو معلوم ہوگا، میں تو خود اسی کے سہارے۔ میں تو حیران ہوں، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جمال کبھی سوچ میں پڑ جاتا، کبھی مسکرانے کی کوشش کرتا، کبھی سر کھجاتا، کبھی اپنے آپ سے کہتا،
حد ہی ہو گئی۔ پھر وہ ایک دم ایلی کے قریب آیا، اس سے لپٹ گیا۔ ایلی تم کمال ہو، تمہارا جواب نہیں، حد کر دی یار، لیکن تم نے یہ کیا کیسے؟ پھر وہ بخشی اور بخاری سے مخاطب ہو کے کہنے لگا، آپ کو نہیں معلوم، ایلی نے شیر مارا ہے، شیر، ببر شیر۔ یہ جادوگر ہے، اس کا جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، میں تو اس کے جادو سے واقف ہوں۔ اور وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے، وہ کوئی معمولی لڑکی نہیں۔ کون ہے جو اسے روک سکے؟ کون ہے جو اس کی طرف ہاتھ بڑھا سکے؟ جمال عجیب انداز میں ہنسنے لگا۔ بخشی اور بخاری چپ چاپ کھڑے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ گھڑی نے 12 بجا دیے۔ جمال چلایا، اچھا تو میرا دوست آج جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں یاد نہیں آ رہا۔ ہاں یاد آیا، بسلامت روی۔ بخاری بولا، اچھا بھائی وقت کم ہے، ہم ذرا موٹر والے کو دیکھائیں، جب تک تم تیاری کرو الیاس۔ تیاری؟ کیا تیاری کروں؟ کوئی چیز، کوئی سامان؟ میرے پاس کچھ نہیں۔ جمال صاحب آپ ایلی کے ساتھ جائیں گے؟ میرا مطلب ہے صرف اسے لانے کے لیے۔ ہاں میں ساتھ جاؤں گا، اس نے میرا ساتھ دیا تھا، میں بھی اس کا ساتھ دوں گا، میں انہیں خود موٹر پہ سوار کراؤں گا۔ ایلی ڈرتا تھا کہ بخشی اور بخاری کے جانے کے بعد اسے جمال کے ساتھ اکیلے نہ رکنا پڑے۔ وہ بہانہ کر کے نیچے اتر گیا کہ ذرا جا اور پال سے مل لوں۔ جا چارپائی پہ پڑا سو رہا تھا۔ ایک ساتھ کے لیے ایلی ہچکچایا، پھر اسے خیال آیا شاید پھر کبھی ملاقات نہ ہو۔ جا، ایلی نے اسے جھنجھوڑا۔ جا، جا نے کروٹ لی۔ جا، اس نے سر اٹھایا۔ میں جا رہا ہوں۔ اچھا، وہ نیند میں بولا اور اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ ایلی نے جا کا ہاتھ پکڑ لیا اور پیار سے سہلانے لگا۔ پال ابھی پورے طور پہ سویا نہیں تھا۔ اس نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ گھر۔ لو، میں سمجھا شاید 7 سمندر پار جا رہے ہو۔ ہاں 7 سمندر پار ہی جا رہا ہوں، وہیں گھر بناؤں گا۔ پال اٹھ کے مذاق میں ایلی سے لپٹ گیا۔ بھا نے پوچھا، مگر اس وقت کون سی گاڑی جائے گی؟ جائے گی ایک۔ پال بولا، کوئی اسپیشل ہوگی، ویسے ایلی پہلے تو کبھی ہم سے مل کر نہیں گیا۔ ایلی نے محسوس کیا اگر وہ کچھ دیر اور رکا تو وہ سب جاگ جائیں گے۔ وہ خدا حافظ کہہ کر نکل آیا۔ عین 1:45 بجے جمال اور ایلی کھڑکی کے قریب جا کھڑے ہوئے۔ ایلی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ 15 منٹ 15 گھنٹوں سے زیادہ طویل ہو گئے۔ ویران گلی میں دونوں چپ چاپ کھڑے رہے۔ قریب ہی کسی گھڑی میں 2 بجے۔ جمال آہستہ سے بولا، 2 بج گئے ایلی، 2 بجے ہی کہا تھا نا۔ سفید منزل سے یوں آواز آئی جیسے کوئی اٹیچی گھسیٹ رہا ہو، پھر زینے میں پاؤں کی چاپ سنائی دی۔ ایلی نے آہستہ سے بند کھڑکی کو انگلی کے جوڑ سے بجایا۔ اندر سے چٹخنی کھلنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں لپک کر دروازے کے مقابل جا کھڑے ہوئے۔ دروازے میں کوئی سیاہ نقاب میں ملبوس کھڑا تھا۔ سعدی؟ ایلی نے پوچھا۔ جواب میں اس نے ایک اٹیچی آگے بڑھا دیا۔ ایلی نے دبی آواز میں پوچھا، یہ کیا ہے؟ میرا زیور ہے، سعدی نے جواب دیا۔ اسے واپس رکھ کے آؤ۔ کیوں؟ یہ میں ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا۔ جمال بولا، یہ تو پاگل ہے، لاؤ مجھے دو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اٹیچی پکڑ لیا۔ نہیں سعدی، ایلی دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ زیور ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ دھڑام! اچانک سفید منزل سے زور کی آواز آئی، پھر کوہرام مچ گیا۔ سعدی نے گھبرا کر سینے پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک 4 لوگ ان کی طرف لپکے۔ ایلی کو چھوڑ کر انہوں نے جمال کو دبوچ لیا۔ یہ دیکھ کر سعدی بے ہوش ہو کر اندر کو گر پڑی۔ ایلی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے۔ وہ لوگ جمال کو پیٹ رہے تھے۔ گلی میں بند کھڑکیاں کھل رہی تھیں۔ ایلی چلانے لگا، میں ہوں، میں، ادھر دیکھو، میں ہوں، میں۔ لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ اس نے ہر شخص کو جھنجھوڑا، یہ نہیں ہے، میں ہوں، اسے چھوڑ دو، میں ہوں۔ لیکن کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ سب جمال سے کشتی لڑنے میں مصروف تھے۔ کیا ہوا بھائی؟ 2 شخص ایلی کی طرف لپکے۔ ایلی چلایا، وہ میں ہوں۔ وہ بولے، اچھا تو وہ تم ہو؟ پھر اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کھینچنے لگے۔ ایلی چلایا، مجھے چھوڑ دو، کیا کر رہے ہو؟ مجھے جانے دو، میں نہیں جاؤں گا۔ وہ ایلی کو کسی تنگ سی جگہ میں ٹھونس رہے تھے۔ ہوا کے 2-4 جھونکے لگے تو ایلی نے دیکھا کہ وہ موٹر پہ سوار ہے۔ اس کے دائیں اور بائیں بخشی اور بخاری بیٹھے ہیں۔ گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی ہے۔ انہیں پہچان کر وہ چلایا، روکو، گاڑی روکو، مجھے واپس جانا ہے، بخشی جی روکو، مجھے جانا ہوگا۔ بخشی بولا، لیکن کچھ نہیں، مجھے جانا چاہیے، مجھے جانا ہوگا بخشی جی، اگر میں نہ گیا تو زندگی بھر۔ اس نے بات پوری کرنے کی ناکام کوشش کی۔ ڈرائیور، موٹر موڑ لو، بخاری نے کہا۔ موٹر واپس جا رہی تھی۔ وہ تینوں خاموش تھے۔ ایلی کو کچھ احساس نہ تھا وہ کیا کر رہا ہے، واپس کیوں جا رہا ہے۔
نہ اسے یہ معلوم تھا کہ سعدی خطرے میں تھی، نہ یہ احساس تھا کہ جمال کو چھڑانا اس کا اخلاقی فرض تھا۔ اسے صرف ایک خیال تھا کہ سعدی کیا کہے گی، یہی کہے گی کہ ایلی بھاگ گیا۔ سفید منزل سے دور ہی انہوں نے اسے موٹر سے اتار دیا۔ اچھا بھائی، خدا حافظ۔ ایلی نے بات نہ سنی اور دیوانہ وار سفید منزل کی طرف بھاگا۔ گلی میں کوئی نہیں تھا، لیکن سفید منزل کے ارد گرد کے مکانوں کی بتیاں جل رہی تھیں۔ سفید منزل کا پھاٹک نما صدر دروازہ بند تھا۔ اندر سے آوازیں آ رہی تھیں، کوئی کسی کو ڈانٹ رہا تھا۔ ایلی نے دونوں ہاتھوں سے پھاٹک بجانا شروع کر دیا۔ دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ وہ رعب سے ڈانٹ رہا تھا، جیسے کوئی سورما سردار فاتح کی حیثیت سے قلعے میں واپس آیا ہو۔ اس کی دستک کا کسی نے جواب نہ دیا تو اس نے دروازے پہ دو ہتھڑ مارے۔ میں ہوں، دروازہ کھولو، میں الیاس ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، مجھ سے بات کرو۔ اسے یہ احساس نہ تھا کہ ارد گرد کے مکانوں کے لوگ کھڑکیاں کھول کر جھانک رہے ہیں۔ پھر اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ کون ہے؟ وہ میں ہوں جسے تم تلاش کر رہے ہو۔ اندر سے آواز آئی، پکڑ کے لاؤ اس بدماش کو۔ کسی نے ایلی کو بازو سے پکڑ کر اندر گھسیٹا، پھر اسے کمرے میں دھکا دے کر باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ چند ہی ساعت بعد کسی نے کنڈی کھولی اور ایک اجنبی کمرے میں داخل ہوا۔ کون ہو تم؟ الیاس۔ کون الیاس؟ جسے تم تلاش کر رہے ہو وہ، تم نے غلط آدمی پکڑا ہوا ہے۔ نووارد نے غصے میں ہاتھ اٹھایا، میں تمہاری ہڈی پسلی توڑ دوں گا۔ ایلی چپ چاپ اپنی جگہ کھڑا رہا، پھر بولا، توڑ دیجیے۔ تم نے دھوکے یا فریب سے کام لیا تو یاد رکھو میرے سہرانے تلے پستول پڑا ہے۔ تو اٹھائیے پستول۔ اجنبی نوجوان غصے سے بولا، تم سمجھتے ہو تم نے یہاں آ کر کوئی احسان کیا ہے؟ ایلی نے بپھر کر کہا، میں کب کہتا ہوں میں نے احسان کیا ہے؟ پہلے کبھی آئے ہو اس گھر میں؟ نہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے یہ گھر کس کا ہے؟ نہیں۔ مجھے جانتے ہو؟ نہیں۔ وہ خاموش ہو گیا اور سگریٹ سلگانے لگا۔ ایلی نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا، درمیانہ قد، بھرا بھرا جسم، سفید رنگ، فراخ ماتھے پر تیوری۔ اس نے انگریزی طرز کا سلیپنگ سوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ کمرہ نہایت مختصر سا تھا، دیواروں پر ہلکا گلابی پینٹ تھا، پلنگ پر جدید طرز کی چادر بچھی تھی، سرہانے کا غلاف ہم رنگ تھا، تپائی پر دو ایک کتابیں پڑی تھیں اور پانی کے لیے کانچ کی ایک سراہی موجود تھی۔ سگریٹ کے کش لگاتے ہوئے نوجوان کبھی آنکھ بچا کر ایلی کی طرف دیکھتا اور پھر یوں چھت کو گھورنے لگتا جیسے خوفناک ارادے قائم کرنے میں مصروف ہو۔ دفعتاً اوپر سے چیخ کے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ نوجوان چھلانگ مار کے اٹھا اور دروازے میں کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے اوپر جنگلے کی طرف دیکھا اور رعب سے للکارا، کیا ہو رہا ہے؟ پھر وہ ایلی کی طرف مڑا، خبردار اگر بھاگنے کی کوشش کی۔ پھر وہ زینے میں داخل ہو گیا۔ ایلی کمرے میں اکیلا رہ گیا اور غور سے ان آوازوں کو سننے لگا جو اوپر سے آ رہی تھیں، لیکن ان میں باجی اور سعدی کی آوازیں نہیں تھیں۔ نہ جانے کیوں وہ خوشی محسوس کر رہا تھا کہ اوپر حالات تسلی بخش معلوم ہو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہی نوجوان کمرے میں داخل ہوا اور بڑے غصے سے بولا، تم نے میری زندگی حرام کر دی ہے۔ اس نے زور سے دروازے کو لات ماری۔ تم نے وہ جرم کیا ہے، اگر میں تمہیں قتل بھی کر دوں تو کم ہے۔ ہاں، ایلی نے کہا، میں نے چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ بڑے غصے اور جوش میں ایلی کی طرف لپکا۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا رکھے تھے۔ ایلی چپ چاپ کھڑا رہا۔ قریب آ کر نوجوان نے اپنی باہیں ایلی کے گرد حمائل کر دیں اور اس کے کندھے پہ سر رکھ کر بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز اوپر تک گئی۔ اس کی کراہیں سن کر اوپر خاموشی طاری ہو گئی۔ پہلے تو ایلی حیران کھڑا رہا، پھر اسے وہی خوشبو محسوس ہوئی جو کمرے کی فضا میں اس وقت ہوا کرتی تھی جب باجی اور سعدی کمرے میں ہوتی تھیں۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کا دامن اپنی آنکھوں سے ملے۔ وہ نوجوان کے قریب تر ہو گیا۔ بڑی دیر تک وہ دونوں بغل گیر رہے، پھر خوش شکل نوجوان نے اپنی آنکھیں پوچھیں اور خود کو قابو کر کے پلنگ پر یوں بیٹھ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مجھے ساری بات بتا دیجیے، اس نے ایلی سے کہا۔ اس کا انداز بالکل بدلا ہوا تھا۔ ساری بات؟ ایلی نے حیرت سے کہا۔ جی، مجھ سے کچھ نہ چھپائیے۔ ساری بات یہی ہے، میں چوری کی نیت سے آیا تھا۔ نوجوان خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ جی۔ اگر ہم پولیس کو بلا لیتے تو کیا آپ یہی بیان دیتے؟ بے شک۔ نوجوان سوچ میں پڑ گیا۔ آپ دیکھنے میں تو ایسے نہیں لگتے، آپ نے اغوا کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ ایلی خاموش رہا۔ کیا یہ تجویز آپ کی طرف سے تھی؟ جی، میری طرف سے۔ سچ کہتے ہیں آپ؟ ہاں۔ آپ کا مقصد اسے گمراہ کر کے خراب کرنا تھا؟ نوجوان دوبارہ غصے میں آ گیا۔ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ ایلی نے غصے سے نوجوان کی طرف دیکھا۔
تو اور کیا مقصد تھا؟ ہمیں بلیک میل کرنا؟ یہ الزام ہے، ایلی نے دانت پیس کر کہا۔ نوجوان اور بھی جلال میں آ گیا۔ دور ہو جائیے میری نگاہوں سے، میں آپ کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، ہماری زندگی میں آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ ایلی جوں کا توں بیٹھا رہا۔ آپ نے ہمیں وہ دکھ پہنچایا ہے کہ… نوجوان کی آنکھیں چھلکنے لگیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ نے کسی قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش کی تو… ایلی اسی طرح بیٹھا رہا۔ نوجوان نے کسی کو آواز دی، محمد علی، باہر نکال دو اسے۔ ایک دبلا پتلا لڑکا کمرے میں داخل ہوا اور ایلی کا بازو کھینچنے لگا۔ پھر اس نے صدر دروازے کی بھاری چٹخنی کھولی اور ایلی کو باہر دھکیل کر اندر سے کنڈی لگا لی۔ باہر صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، کھڑکیوں سے لوگ سر نکال کر جھانک رہے تھے۔ ایلی چپ چاپ سر جھکائے یوں چل رہا تھا جیسے رام باز کو جا رہا ہو۔ سفید منزل سے آنے کے بعد ایلی نے محسوس کیا جیسے وہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہو جو جہاز کے پاش پاش ہو جانے کے بعد طوفان میں بہتا ہوا کسی ویران ساحل پہ آ لگا ہو۔ لاہور کی گہما گہمی معدوم ہو چکی تھی۔ عمارتوں کا پھیلاؤ سمٹ کر بے معنی ڈھیر بن گیا تھا جسے چاروں طرف سے پھیکے نیلے آسمان نے گھیر لیا تھا۔ سڑکوں پہ دھول اڑ رہی تھی، مکان آپس میں گڈمڈ ہو رہے تھے، زندگی سے حرکت مفقود ہو گئی تھی۔ وہ سارا دن نیم چھتی میں بیٹھا رہتا اور شام کو سوچتا کیا کروں، کدھر جاؤں۔ اس کی تاریخی واپسی کے بعد ناؤ گھر میں ایک دن کے لیے ہنگامہ سا ہوا۔ بھا، جا اور پال کو رات کے ہنگامے کا علم ہو گیا تھا۔ اس رات وہ تینوں دیر تک باتیں کرتے رہے۔ بڑا ہنگامہ ہوا بھائی، بھا نے کہا، سارے محلے کو پتہ چل گیا۔ جبھی رات ہم سے بغل گیر ہو رہا تھا، پال بولا۔ ہاں، میں نے کہا بھی 12 بجے کون سی گاڑی جاتی ہے، بھا نے کہا۔ بھائی مجھے معلوم نہ تھا کہ ایلی اتنا چھپا رستم ہے، جا کہنے لگا۔ انسان کو سمجھنا کس قدر مشکل ہے۔ اس کی مسکراہٹ میں تحقیر کی جھلک تھی۔ پال ہنسنے لگا۔ بھائی عشق و محبت کے دن ہیں۔ جا نے کہا، ہم پر تو نہ آئے یہ دن، ایک ذرا سی راہ و رسم ہوئی تھی، لیکن یار اپنے بس کا نہیں ہے یہ کام، کون اتنا وقت ضائع کرے۔ کیا واقعی وہ لوگ جا رہے تھے؟ پال نے پوچھا۔ ہاں ہاں، بھا نے کہا۔ بھائی حیرت ہے، جا بولا۔ ایلی پر کوئی اس قدر فدا ہو جائے، اور پھر انصار منصر کا گھرانہ، کوئی معمولی گھرانہ تو نہیں ہے۔ انصار منصر کون ہے؟ پال نے پوچھا۔ جا بولا، بڑا مہذب اور متمدن گھرانہ ہے، اور منصر کی قابلیت کا تو بڑا چرچا ہے، اونچے ہوٹلوں میں اٹھنے بیٹھنے والا آدمی ہے۔ پال نے طنز اور تمسخر سے کہا، پھر تو واقعی بڑا آدمی ہوا۔ بھا کہنے لگا، ایلی سے پوچھنا تو چاہیے۔ جا بولا، فضول ہے، جب اس بات کو اس نے ہم سے خود راز رکھا ہے، اور پھر لوگوں کے پرائیویٹ معاملات میں دخل دینا۔ جمال نے بھی پہلے روز تذکرہ چھیڑا تھا، اس کے بعد خاموش ہو رہا۔ یار ایلی مجھے خواہ پٹوا دیا، میں چیختا چلاتا رہا کہ میں نہیں ہوں، لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی، اندر لے جا کر پھر سے پٹائی شروع کر دی اور دھونس جمانے لگے۔ میں نے بار بار کہا، حضور میں نہیں ہوں، آپ غلط آدمی پکڑ لائے ہیں، لیکن سنتے نہیں تھے۔ وہ تو شکر ہے تم آ گئے۔ یہ قصہ سنانے کے بعد اس نے ایلی سے پوچھا کہ سفید منزل والوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ایلی نے مختصر طور پر بتا کر بات ختم کر دی۔ 2 دن ایلی چپ چاپ اس ویرانے کو حیرت سے گھورتا رہا جو اس کے ارد گرد پھیل گیا تھا۔ تیسرے روز اس دھندلکے میں روشنی کی کرن دکھائی دی۔ ڈاک سے ایلی کے نام منصر کا خط موصول ہوا، جس میں لکھا تھا، عذراء کرم مجھے شام کے وقت میرے دفتر میں ملیے۔ نیچے دفتر کا مفصل پتہ تحریر تھا۔ خط موصول ہونے کے بعد ایلی کے گرد و پیش پھر سے استوار ہو گئے، چیزیں اپنے اصلی روپ میں اجاگر ہو گئیں، آسمان اپنی جگہ پر سمٹ گیا، شہر پہلے کی طرح پھیل گیا۔ پھر وہ سوچنے لگا، نہ جانے کیوں بلایا ہے، شاید کیس پولیس کے حوالے کرنے کا ارادہ ہو، یا شاید پھر سے تحقیق کرنی ہو۔ چاہے کچھ بھی ہو، چاہے یہ ملاقات ذرا رساں ہو، پھر بھی ملاقات ہوگی، چاہے منفی ہی صحیح، ایک تعلق تو استوار ہوگا۔ شام کو جب وہ دفتر پہنچا تو منصر نے اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ بیٹھیے ذرا، میں کام ختم کر لوں، سگریٹ پیجیے گا۔ اس نے پیکٹ ایلی کی طرف بڑھا دیا اور کام میں یوں منہمک ہو گیا جیسے اسے بلایا ہی نہ ہو۔ ایلی بیٹھا احترام بھری نگاہوں سے منصر کو دیکھتا رہا، پھر منصر اٹھ کے اس کے قریب آ کر بڑے اخلاق سے بولا، آپ کو زیادہ دیر انتظار تو نہیں کرنا پڑا، آئیے چلتے ہیں۔ کہاں؟ گھومے پھریں گے، کسی جگہ بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ ایلی نے حیرت سے منصر کی طرف دیکھا۔ منصر نے ایلی کو اپنے موٹر سائیکل کے پیچھے سوار کر لیا اور دونوں چل پڑے۔ ایلی کو یقین نہ آتا تھا کہ منصر اسے اتنی عزت دے رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا وہ کسی شاہی سواری پر بیٹھا ہے۔ شہر کے لوگ دو رویہ صف آرا کھڑے ہیں۔ اسٹیفلز ہوٹل پہنچ کر منصر نے سرسری طور پر کہا، میں نے سوچا آج شام اکٹھے بسر کی جائے، آپ تو سارا دن مطالعہ کرتے تھک جاتے ہوں گے، شام کو ذرا سی تفریح ہی صحیح۔
ایلی حیرت سے سوچ رہا تھا، کہاں وہ نکالو اس بدماش کو، کہاں یہ شام اکٹھے بسر کرنے کی تجویز۔ ہوٹل میں 2 گھنٹے ایلی کے ساتھ بیٹھے رہنے کے باوجود منصر نے اشارتاً بھی کسی ایسی بات کا ذکر نہ کیا جو گزشتہ واقعے سے متعلق ہو۔ وہ بے تکلفی اور گرم جوشی سے ایلی سے باتیں کر رہا تھا، جیسے دونوں پرانے دوست ہوں۔ ایلی کو 2 گھنٹے گزرنے کا پتہ کیسے چلتا؟ وہ تو انصار منصر کی شخصیت دیکھ کر بھونچکا رہ گیا تھا۔ اس کی حرکات میں لے تھی، باتوں میں مزاح کی جھلک تھی۔ اسے شعر و سخن، ادب اور آرٹ سے لگاؤ تھا۔ اس کی علمی معلومات بے حد وسیع تھیں۔ اس کا لباس سادہ مگر بے حد نفیس تھا۔ ایلی کو ناؤ گھر کے دروازے پر موٹر سائیکل سے اتارتے ہوئے منصر کہنے لگا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو اور آپ کا کل کوئی پروگرام نہ ہو، میرا مطلب ہے تعلیم کا حرج نہ ہو، تو کل شام کو دفتر آ جائیے گا۔